اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت کرنے والے احمدیوں کو چند نصائح۔ انتخاب از خطبہ جمعہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز، فرمودہ 6 اپریل 2018۔ میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ اگر حقیقی اور سچی بات بیان کی جائے اور پاکستان میں مذہب کے نام پر ہم پر جو زیادتیاں ہو رہی ہیں انہیں ہی بتا کر صرف یہ کہا جائے کہ ایسے حالات میں میرا وہاں رہنا مجھے ذہنی طور پر شدید دباؤ میں لا رہا ہے یا ڈالتا ہے اور مستقل ٹارچر بھی ہے، تو عام طور پر یہ لوگ، حکومتی انتظامیہ بھی یا عدالتوں کے جج بھی یہ بات سمجھ جاتے ہیں اور مدد کا اور ہمدردی کا رجحان رکھتے ہیں۔ بس کیس کرتے وقت دوسروں کے کہنے میں آ کر یا وکیلوں کے کہنے میں آ کر اپنے آپ کو یا اپنی بات کو مبالغہ آمیزی کے ساتھ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح شروع سے آخر تک بیان بھی ایک ہی ہونا چاہیے، نہ کہ بیان بدلے جائیں جس سے انتظامیہ کو جھوٹ کا شبہ ہو۔ جھوٹ سے تو ویسے بھی ایک احمدی کو بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے تو جھوٹ کو شرک کے برابر قرار دیا ہے، اور ایک احمدی سے کبھی یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ شرک کرنے والا ہو۔ ایک طرف تو اس کا دعویٰ یہ ہے کہ میں سب سے زیادہ خدا تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنے والا ہوں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آنے والا ہوں، اور زمانے کے امام اور مسیح موعود اور مہدی موعود کو مانتا ہوں، اور دوسری طرف اس بنیادی گناہ جس سے بچنا ایک موحد کا پہلا فرض ہے، اس سے انسان بچنے والا نہ ہو۔ بس اس لحاظ سے ہر احمدی کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ دنیاوی فوائد کے حصول کے لیے ہم سے کوئی ایسی حرکت سرزد تو نہیں ہو رہی، یا ہم کوئی ایسی حرکت تو نہیں کر رہے جو ہمیں خدا تعالیٰ کے نزدیک انتہائی گناہ گار بنا رہی ہو۔ بس جیسا کہ میں نے کہا، جب ہم اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے دین پر قائم رہنے کے لیے اپنے ملک سے نکلے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکموں کو سب سے اول فوقیت ہمیں دینی چاہیے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ احمدیت یعنی حقیقی اسلام قبول کرنے کے بعد ہماری ترجیحات کیا ہیں اور کیا ہونی چاہیے۔ اگر یہ ترجیحات خدا تعالیٰ کے احکامات کے مطابق نہیں تو ہم نے اس مقصد کو نہیں پایا جو مقصد ہماری ہجرت کا ہے، اور اگر یہ اس کے مطابق ہیں تو ہم نے اس ہجرت کے مقصد کو پا لیا، اور ایسی صورت میں پھر اللہ تعالیٰ کے فضل بھی ہمارے شامل حال ہوں گے۔ اگر ہماری بنیاد ہی جھوٹ پر ہے اور ہم نے دنیا کے حصول کو اپنا مقصد سمجھا ہوا ہے، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث نہیں بن سکتے۔ اللہ تعالیٰ کو واحد ماننے والے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے کبھی شرک نہیں کر سکتے۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے مقصد پیدائش کی حقیقت کو سمجھا ہے، ان کی زندگی کا پہلا مقصد خدا تعالیٰ کی رضا کا حصول ہوتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کو حاصل کرنا اور دنیا کی رنگینیوں میں ڈوبنا ہمارا مقصد نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ایک مومن کا مقصد پیدائش ہے۔ اگر ہم خدا تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اس کے بتائے ہوئے مقصد پیدائش کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو تبھی ہم حقیقی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، اس دنیا میں آنے کے مقصد کو پورا کر سکتے ہیں۔ یہ دنیا اور اس کی نعمتیں تو ہمیں مل ہی جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ دین و دنیا کی نوما سے اپنی طرف آنے والوں کو محروم نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیاوی نعمتوں سے بھی محروم نہیں رکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے کہ مجھ سے دنیا و آخرت کی حسنات مانگو، جیسا کہ فرماتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس بارے میں فرماتے ہیں کہ انسان اپنے نفس کی خوشحالی کے واسطے دو چیزوں کا محتاج ہے، ایک دنیا کی مختصر زندگی اور اس میں جو کچھ مصائب، شدائد، ابتلا وغیرہ اسے پیش آتے ہیں ان سے امن میں رہے، دوسرے فسق و فجور اور روحانی بیماریاں جو اسے خدا سے دور کرتی ہیں ان سے نجات پاوے۔ انسان کے لیے دو باتیں ہیں، ایک دنیاوی مشکلات اور بیماریاں، دوسرے روحانی مشکلات اور بیماریاں۔ بس انسان ان دونوں سے نجات پانے کی کوشش کرتا ہے۔ فرمایا کہ دنیا کا حسنہ یہ ہے کہ کیا جسمانی اور کیا روحانی دونوں طور پر یہ ہر ایک بلا اور گندی زندگی اور ذلت سے محفوظ رہے۔ ملفوظہ جلد 4 صفحہ 302 ایڈیشن 1984۔ آپ پھر ربنا کی مزید تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ اس بارے میں آپ نے فرمایا کہ اصل ربنا کے لفظ میں توبہ ہی کی طرف ایک باریک اشارہ ہے۔ جب انسان ربنا کہتا ہے یعنی اے ہمارے رب، تو اللہ تعالیٰ کی طرف جھکتا ہے۔ فرمایا کیونکہ ربنا کا لفظ چاہتا ہے کہ وہ بعض اور ربوں کو جو اس نے پہلے بنائے ہوئے تھے ان سے بیزار ہو کر اس رب کی طرف آیا ہے، اور یہ لفظ حقیقی درد اور گداز کے سوا انسان کے دل سے نکل ہی نہیں سکتا۔ جب انسان حقیقی طور پر ربنا کہتا ہے تو پھر ایک درد سے ربنا نکلتا ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو صرف ظاہری طور پر ہی ربنا کی دعا پڑھ لیتے ہیں، لیکن اگر انسان دلی کیفیت سے دعا مانگ رہا ہو تو تبھی حقیقت میں ربنا کا لفظ منہ سے نکلتا ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مطابق تو ربنا کا لفظ منہ سے نکل ہی نہیں سکتا جب تک حقیقی درد نہ ہو اور گداز نہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ اصل میں انسان نے اپنے بہت سے ارباب بنائے ہوئے ہوتے ہیں،
اپنے ہیلوں اور دغا بازیوں پر اسے پورا بھروسہ ہوتا ہے تو وہی اس کے رب ہوتے ہیں۔ اگر اسے اپنے علم کا یا قوت بازو کا گھمنڈ ہے تو وہی اس کے رب ہیں۔ اگر اسے اپنے حسن یا مال و دولت پر فخر ہے تو وہی اس کا رب ہے۔ غرض اس طرح کے ہزاروں اسباب اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، جب تک ان سب کو ترک کر کے ان سے بیزار ہو کر اس واحد لا شریک سچے اور حقیقی رب کے آگے سر نیاز نہ جھکائے اور ربنا کی پردرد اور دل کو پگھلانے والی آوازوں سے اس کے آستانے پر نہ گرے، تب تک وہ حقیقی رب کو نہیں سمجھا۔ جیسا کہ میں نے کہا، لوگ کہتے ہیں ہم ربنا کی دعا بھی پڑھتے ہیں، لیکن فرمایا کہ حقیقی ربنا اسی وقت ادا ہوتا ہے جب پردرد اور دل کو پگھلانے والی آواز نکل رہی ہو۔ اس حقیقت کو جانتا ہو کہ جب میں نے ربنا کہا ہے تو میں ایک وحدہ لا شریک خدا کو پکار رہا ہوں جو میرا رب ہے۔ اور آپ نے فرمایا جب یہ ہوگا تو تبھی وہ حقیقی رب کو سمجھتا ہے، اسی سے دعا مانگتا ہے۔ پس فرمایا جب ایسی دل سوزی اور جاں گدازی ہے، اس کے حضور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے توبہ کرتا اور اسے مخاطب کرتا ہے کہ ربنا یعنی اصل حقیقی رب تو ہی تھا، مگر ہم اپنی غلطی سے دوسری جگہ بہکتے پھرتے رہے۔ اب میں نے ان جھوٹے بتوں اور باطل معبودوں کو ترک کر دیا ہے اور صدق سے تیری ربوبیت کا اقرار کرتا ہوں، تیرے آستانے پر آتا ہوں۔ الفضا جلد 5 صفحہ 188 199 ایڈیشن 1984۔ پس یہ ہے وہ حالت جو خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور جھکنے اور اس کی عبادت کرنے اور اپنے مقصد پیدائش کو سمجھنے کی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہم میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب ہم اس طرح اپنے رب کو پکارنے کا حق ادا کریں گے تو دنیا کی حسنات بھی ہمیں مل جائیں گی اور آخرت کی حسنات بھی ملیں گی، بلکہ دنیا کی حسنات بھی انسان آخرت کی حسنات کے حصول کے لیے ہی مانگتا ہے، تاکہ صحت ہو تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا ہو۔ صحت ایک دنیاوی خیر ہے، بھلائی ہے، حسنات میں شامل ہے۔ اگر صحت ہوگی تو انسان عبادت بھی صحیح طرح کر سکتا ہے۔ مال ہو تو اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر اس کی قربانی کا حق ادا کر سکتا ہے، اس کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق اسے مل سکتی ہے۔ بس اس اہم اصول کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے۔ عبادت کا حق ادا کرنے کی بات ہوئی ہے تو اس بارے میں ہمیشہ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اس وقت ادا کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے پیدائش کے مقصد کو پورا کرنے والے بھی ہوں گے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، الذاریات 57۔ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، بروز بدھ مورخہ 16 اپریل 2025، صفحہ نمبر 2، آواز رضوان احمد افضل۔